بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ سے یہودیوں کو، خاص کر اسرائیلیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور مسلمانوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہر شخص نے کوشش کی ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس کو استعمال نہ کرے اور اس کا بائیکاٹ کرے، اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے اسرائیل کو، کیونکہ ہم لوگ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جو ہمارا دشمن ہے، عالم اسلام کا دشمن ہے، ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں، تاکہ وہ یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کرے، مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے استعمال نہ کرے، مسلمانوں پر ظلم کرنے میں استعمال نہ کرے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اپنی غیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اسرائیلی پروڈکٹس کو استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں، اسلامک سکالر، وہ کھل کر سامنے آتے ہیں اور اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا انکار کرنے، ان کو استعمال کرنے سے انکار کرنے یا ان کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم تو بہت ساری چیزوں میں، ٹیکنالوجی میں غیر مسلموں کے محتاج ہیں، ہر چیز وہاں سے بن کر آتی ہے، یہاں کون سی چیز بنتی ہے؟ ہم تو کوئی چیز استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں میں بائیکاٹ کرنے کا کہوں؟ آپ اتنے بھولے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کس چیز کا بائیکاٹ کرواؤں۔ آپ لوگوں کو اپنے کپڑے بھی اتارنے پڑ جائیں گے بائیکاٹ کرنے کے لیے۔ دنیا میں کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو اور امریکہ کو پہنچتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ اب آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو پوری کرالوجی بنا کے بتاؤں۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے بائیکاٹ نہ کرنے کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیکاٹ کا جو اعلان کیا تھا، اس کے جو محرک تھے، متحرک کرنے والے لوگوں کو تھے، ترغیب دینے والے، وہ مذہبی لوگ تھے، اور وہ خود تو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں، لیکن مذہبی لوگوں کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی عالم ہو، مفتی ہو، کوئی دوسرا مذہبی سکالر ہو، مسجد کا امام ہو، مولوی ہو، اس کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لیں۔ حالانکہ یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، انجینئر صاحب، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے ہی بچے ہیں جو وہاں شہید ہو رہے ہیں، ہمارے ہی مظلوم مسلمان بھائی ہیں جو وہاں شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کو غیرت آنی چاہیے اس بات پر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سا مولوی ہے جس نے آج تک بائیکاٹ کرتے ہوئے موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ موبائل کی کون سی کمپنی ہے جو اسرائیل کی ہے؟ موبائل کی کوئی بھی ایسی کمپنی جو اسرائیل کی ہے کہ وہاں سے یہ موبائل بن کر آتے ہیں، اور اس کمپنی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم روزانہ اسرائیل کو اتنے پیسے دیں گے یا اتنا پیسوں کا کھانا پہنچائیں گے، تو آپ بتائیں، ہم کل سے ہی اس کا بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ موبائل کمپنیاں تو زیادہ تر چائنا کی، کوریا کی، جاپان کی، ہنگری وغیرہ ان ممالک کی ہیں، تو بے شک وہ غیر مسلم ہوں، ہمارا تو ان کے ساتھ تجارتی لین دین ہے۔ صرف اسرائیل جو مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے، اس کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، سب غیر مسلموں کے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، ذرا سوچیں، صرف مولوی کے بغض اور حسد کی وجہ سے آپ پورے مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو ایسی باتیں جب آپ کرتے ہیں تو فلسطین کے مسلمان آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟